جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في موضع آخر العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بہت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، دانشوران قوم، نوجوانان اسلام، اس لیے کہ آپ کافی دیر سے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والوں کو دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ کاش اس فقیر کے پاس اتنی رقم ہوتی کہ ان سب نعت پڑھنے والوں کو میں حج اور عمرے کے لیے بھیج دیتا. اور میں نے گزشتہ حزب البہار میں ہمارے حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب جن کی میرے اوپر خاص توجہ رہی ہیں، اور حضرت پیر اقبال صاحب قریشی جو شیخ العاملین ہیں، دوستوں اپنے محسنین کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آج لوگ تھوڑا سا بڑا مقام مل جاتا ہے تو ان کے سلام بند ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر نزاکتیں آ جاتی ہیں. یہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا وقت کا پیر طریقت بن گیا ہوں. لیکن میں نے ہم سب کے روح روا خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. حضرت کی خدمت میں نے کئی ایام گزارے ہیں. حضرت نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیہاتوں کو کبھی نہیں بھولنا. علماء اور حفاظ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وقت کا شیخ الحدیث ہو یا ایک مکتب میں بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہو، اس کو عزت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنا. حضرت کی دعاؤں کی برکت سے مجھ جیسا طالب علم اتنے بڑے علماء کے مجمع کے اندر آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ سبق سنا رہا ہوں. کچھ مجھ سے معذرت غلطی ہو جائے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کرنا. ورنہ ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ خامیاں تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں
کہ کون ہیں کیا ہیں، چرچے تو بڑے سنے ہیں، چلو ان کی پگڑی دیکھ لیں گے، ان کا قلم دیکھ لیں گے۔ دوستو کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، اس کے دل کو دیکھو، اس لیے کہ دل کا خریدار اللہ ہے۔ جس نے اپنے دل کو بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور آج ساری دنیا میں جتنے بھی فساد برپا ہو رہے صرف ظاہر کی وجہ سے۔ تو میں اپنی بات میں ابھی شروع کرنے سے پہلے میرے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہے، حضرت مولانا عبد المجید صاحب، جب میں طفل مکتب تھا امبر میں پڑھایا کرتا تھا، حضرت بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب جو 350-400 کلومیٹر کا سفر کر کے امراوتی سے ایک آواز لگائی، حضرت بھی وہاں سے پیرانہ سالی کے باوجود اس طالب علم کو دعائیں دینے کے لیے آپ کے مجمع میں موجود ہے، اور آپ تمام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب جو ہمارے شیخ بھی ہیں، حضرت نے میرے اوپر ایک نظر کرم فرمائی حزب البحر میں حضرت حکیم صاحب کی برکت سے، اور حضرت نے مجھے بلا کر کہا، جیسے حضرت کے ایک خلیفہ آئے ہوئے تھے حضرت مفتی یوسف صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے تھے، حضرت مولانا محمد شاہ اسعد صاحب جون پوری، بہت بڑے اللہ والے ہیں، قوی النسبت ہیں، ان تمام بزرگوں کو میں بھول نہیں سکتا۔ اور حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب نے گزشتہ سال جو حضرت کو بھی خلافت نصیب ہوئی اللہ والوں سے، حضرت نے مجھے پچھلے ہی سال گزشتہ سال میں ہنا نگر میں جب حزب البحر کی مجلس ہوئی اور آئندہ مہینے میں ماہانہ مجلس تھی، اس میں حضرت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اس طالب علم کو نسبت کا نور عطا کیا، اور ابھی میں کامل نہیں ہوں، ناقص ہوں اور قیامت تک ناقص ہی رہوں گا، اس لیے کہ جب آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے اس دن سے اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے کہ میں بہت اکمل ہو گیا ہوں، کامل تو ہمارے نبی کی ذات تھی جن کو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ان علماء، حفاظ، ائمہ، جوان، بوڑھے، بچوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے کہا اس قوم کو اللہ نے رہبر بنایا ہے۔ لوگ منتظر ہیں، میں نے ابتدائے خطبے میں جو حدیثیں پڑھی، علماء اور حفاظ یہ تو سمجھ ہی گئے کہ میرا موضوع کیا ہوگا، اس لیے کہ میں سب سے پہلے ہمارے محسن اور مربیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی محفل انہوں نے سجائی۔ حافظ ارباز صاحب اور مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے رفیق محترم حافظ فرقان صاحب اور مولانا نسیم صاحب جنہوں نے مجھے گزشتہ جمعہ میں بلا کر نارے گاؤں میں جمعہ کے اندر خطاب کا موقع دیا، اور تمام ہی علماء کا میں شکر گزار ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، بستی کے ہمارے تمام ہی نوجوان، علماء، ائمہ جنہوں نے اتنی بڑی محفل کو سجایا ہے۔ دوستو ہم ایک ایک دیہات میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے 5 لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لوگ سمجھتے اتنے بڑے مجمع کا آنا، اکٹھا ہو جانا، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جو ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جو ابھی الحمدللہ شہر اورنگ آباد میں مکاتب اور مدارس کا کام کر رہے، اور آپ لوگ ان کی بھی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت بچپن میں ایک شعر کہا کرتے تھے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت میں جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔ انسان ہمت تو کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے کام کو لے کر کھڑا ہونا ہے، گلی گلی جا کر، نگر نگر جا کر، ڈگر ڈگر جا کر، دیہات دیہات جا کر۔ نوجوانوں، دوستو، یہ علماء سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں تو طالب علم ان کی زیارت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ ان علماء اور حفاظ کو دیکھنے کے لیے آئیں، ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اللہ نسلوں میں کتب اور ابدال، حافظ قرآن اور عالم دین کو پیدا کریں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مکہ میں محمد الرسول اللہ کو ابو جہل نے دیکھا ہے، لیکن دوستو دل میں گھمنڈ تھا، دل میں عصبیت تھی، دل میں پناہ تھا، دل میں بڑائی تھی۔ محمد الرسول اللہ نے جب اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، اور لوگوں میں آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں جو 360 مورتیاں خانہ کعبہ میں رکھی ہیں ان کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف، ایک اللہ کی طرف چلے آؤ۔ ہمارے نبی کو 40 سال تک صادق اور امین کہا گیا، سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہاں،
ہمارے نبی کو صادق اور امین کہا گیا، لیکن جس دن ہمارے نبی نے ایک رب کی طرف دعوت چلائی، جو مکہ کے چودھری تھے، مکہ کے بڑے عہدیدار تھے، لیڈران تھے، جو سمجھتے تھے کہ اب ہمارا منصب اور ہماری کرسی خطرے میں آ گئی، تو انہوں نے نبی کے خلاف بغاوت کو کیا ہے، اور نبی کہیں بازاروں میں، مینا میں، کہیں عکاظ میں، کہیں حبشہ کی طرف جماعتوں کو روانہ کر رہے، کہیں طائف کی طرف صحابہ کی جماعتوں کو بھیج رہے، کبھی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر سارے مجمع کو جمع کر کے ایک آواز لگا رہے کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دوستو، آج ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نہ مولانا کو خوش کرنے آئے، نہ کوئی مفتی صاحب کو خوش کرنے آئے، نہ مسجد کے ذمہ داران کو خوش کرنے آئے، بلکہ ہم سب اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب النیت سے کیا ہے، اور سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ لا کر ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ چاہے وہ نعت کی محفل ہو، چاہے وہ اصلاحی مجلس ہو، چاہے وہ مکتب کا پروگرام ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا جوڑ ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا مجمع ہو، لاکھ بھی ہو، کروڑ بھی ہو، اور 5 بھی ہو، تو اپنی نیت درست کر لینا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جو رب کی رضا کے لیے کرے گا استقامت کے ساتھ موت تک کرتا جائے گا، اور جو لوگوں کے لیے واہ واہ کے لیے چند دنوں کے لیے بعد میں کہا نہیں میرا نام تو کہا لیا، ان کا لے لیا، آج سے اس کی مجلس میں نہیں جانا، وہ جلسے میں نہیں جانا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ جو نام کے لیے، بڑائی کے لیے، بات یہاں سے چلی تھی، بات کو بات سے جوڑتا جاؤں گا، دھیان سے سننا پڑے گا، ورنہ میرے اکثر بیانوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب جمعہ کے بیان میں کہہ رہے تھے کہ بیاج کھانا حرام ہے، سود آج عام ہو گیا، بارش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ بچت گھٹ میں آپ دیہاتوں میں چلو میرے ساتھ، کتنے مسلم گھرانے، دیندار گھرانے کی عورتیں بچت گھٹ کا شکار ہیں، اور ہماری جوان بیٹیاں ارتداد کا شکار اسی بچت گھٹ کے راستے سے ہو رہی ہے۔ حرام کے لقمے پیٹ میں جا رہے، علماء سمجھا رہے کہ غیر سے شادی کرنا حرام، ہمارے نبی نے منع کیا۔ کنوارا نوجوان مسلم، ایمان والا، حافظ قرآن، عالم دین، پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، وکیل، لکل فن رجال، ہمارے حضرت شیخ نے بھی یہی بات کہی۔ پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم ذلہ العالی نے جب ابھی حزب البہار کی مجلس بدناپور میں چل رہی تھی، حضرت کا لائیو آیا تو حضرت نے کہا لکل فن رجال، ہر کام کے لیے الگ الگ افراد ہوتے ہیں۔ نعت ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، بیان ہر آدمی نہیں کر سکتا، گاڑی ہر آدمی نہیں چلا سکتا، ہر آدمی پی ایم نہیں بن سکتا، ہر آدمی ایم ایل اے اور نگر سیوک نہیں بن سکتا، ہر آدمی پروفیسر نہیں بن سکتا۔ کوشش یہ کرے گا، لیکن اللہ نے ہر پھول کے اندر ایک الگ الگ خوشبو رکھی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا پیوست رہ شجر سے پھر امید بہار رکھ۔ آج امت علماء سے کٹ گئی، آج امت علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے، دینداروں سے، سمجھداروں سے کٹ گئی، باطل کے کہاں کہ ذہنی اور فکری ارتداد میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی 11 بج رہے ہوں گے، اگر آپ کو میری بات کی صداقت کرنی ہے تو آپ نکل جاؤ اورنگ آباد کی گلیوں میں گھومنے کے لیے۔ کتنے نوجوان فیس بک پر اور نیٹ پر یا نعت نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، نارے گاؤں کے روڈ پہ آپ کو ہوٹلوں میں بیٹھے نظر آئیں گے، ایران اور توران کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی کرکٹ دیکھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی انسٹاگرام پہ فوٹو بنا کر کسی نامحرم کے ساتھ نظریں لڑاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو جا کر بولے۔ لوگ کہتے ہیں اگر میں بولوں گا تو دشمنی کون مول لے گا، میرا سلام بھی بند ہو جائے گا اور میرا ہدیہ بھی بند ہو جائے گا۔ حق بات بولنے کی بہت کم لوگ ہمت کرتے ہیں، اور کوئی بول بھی دیتا ہے تو لوگ اس کو نشانہ بنا کر امامت سے خارج کر دیتے ہیں۔ کئی جگہ کی کارگزاریاں ہیں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، آپ آؤ علاقوں کے اندر، حق بات برداشت کرنے کا امت کے اندر سے جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قل الحق ان کان مرن، سچ بات کہو چاہے سامنے والوں کو کڑوی لگے، ورنہ آج میں اگر آ کر ٹالم ٹول بات کر کے چلا جاؤں، کیا اچھی بات کی ہے، کسی کو کچھ بولا نہیں، بہت اچھی بات بھی ہوئی، اور کیا ہوا، رات بھر بیان چلا اور فجر میں پوری امت پھر وہی سوئی ہوئی ہے۔
اسی لیے میں کہتا ہوں، میری ہر مجلس میں بات دہرا رہا ہوں، ان مشائخ علماء اور اہل اللہ کی برکت سے باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ اس امت میں پیدا ہونا فخر کی بات ہے، اور اس امت میں پیدا ہو کر اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا فکر کی بات ہے۔ دھیان سے سمجھنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے مولانا کیا ہو گیا، ہم تو اتنے بڑے دیندار، ہم نے اتنی مسجد بنائی، اتنے مدرسے بنائے، اتنی خانقاہ بنائی، اتنی بیواؤں کو ہم راشن دیتے ہیں اور اتنے دین کے کام کرتے ہیں، لیکن یہودیت اور نصرانیت نے اتنی محنت کر ڈالی۔ آج مجھ جیسے کو بھی کہا جائے اور آپ کو بھی کہا جائے کہ اس موبائل کو ذرا سیٹ میں رکھو، تو آپ کہیں گے مولانا اتنے بڑے مفتی ہو گئے، بڑے بڑے علماء اس کا فتویٰ دے رہے، اور آپ تو 24 گھنٹے موبائل سے آج لگا ہوا ہے۔ آدمی بیوی کو شادی میں ایجاب قبول کر کے 2 بول کے اپنے نکاح میں لا رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کتنے جوان آپ کو بتاؤں گا موبائل کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے۔ جھوٹی خبریں فارورڈ کر رہے اور وہ سمجھ رہے میں بہت مقبول ہو رہا ہوں۔ حدثنا کذاب و دجال۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی حفظہ اللہ ورعا، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ جو جھوٹی خبریں بیان کرتے ہیں ان کا مین ہیڈ ماسٹر کون ہے؟ دجال ہے، اور دجال کا آلہ دنیا میں آ چکا ہے، موبائل ہے۔ ابھی لوگ کورونا کے پیریڈ میں کسی نے موبائل بھی دیا تو سینیٹائزر لگا کے دوستی پیسے بھی وارہ کو بولے گاندھی جی کو ادھر مت، 500 کی بھی ہے، 5000 کی، ہمارے منیم صاحب کے پاس 2 بولے ہم نہیں لگاتے، جان پیاری ہے۔ اسی کو کہا اللہ والوں نے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مر کر بھی قبر میں چین نہ آیا تو کہاں جاؤں گے، یہاں دل نہیں لگتا تو 4 مینار گھومنے نکل جاتے ہو، حیدرآباد کے کہاں کہ گلیوں میں نکل جاتے ہو، دولت آباد اور خلد آباد کے پہاڑوں پر سیلفیاں لینے کے لیے چلے جاتے ہو، اور کا نوجوان لڑکیوں کو لے کر کے گھومتے ہو، جو بیوی تمہارا رات میں 2 بجے تک انتظار کر رہی ہے، جس کی صحبت میں بیٹھنے میں تم کو ثواب ہے، اس کو چھوڑ کر ایک لپسٹک لگائی ہوئی امریکہ کی دل دادا ہپی کٹ والی آ گئی، تھوڑی سی لپسٹک لگا دی اور اس کو سگنل دے دیا، اس کو کہا معشوق بے وفا ہے، کبوتر کی شکل میں کبھی اس کے بغل میں کبھی اس کے بغل میں اس کے چکر کاٹ رہا ہے، اور یہ بیوی صابن کو ترس رہی ہے۔ کتنی کارگزاریاں سناتا ہوں۔ آئیے آپ نیچے کے دم جائیں گے، زمینی سطح پر لوگ جائیں گے، لوگ کہتے بھئی یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، صرف دھواں دار بیان کرنے سے بھی کام نہیں ہوگا۔ آپ دیہاتوں میں چلیں، ایک ایک گلی گلی جائیں، گھر گھر جائیں، کتنی مسلم عورتیں، میں ایک دیہات میں گیا اڈول کے پاس، 100 عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا بھئی اجتماع ہے آج، وہ جوان کو بلایا، اس نے کہا مولانا بچت گٹ کی آج ہمارا ہفتے واری بازار ہے، اور 10 عورتوں کی ایک عورت کو سردار بنایا گیا، اور 20 ہزار روپے ان کو بچت گٹ دیا جا رہا ہے، اور بیٹا کون؟ نامحرم۔ پھر ہم بول رہے ہماری جوان بیٹی گئی، پھر ہم فارورڈ کر رہے اس کو موبائل میں، آ گئی دیکھی کیا، واپس لاؤ۔ ابھی تک کیا سو رہا تھا؟ تیرے سامنے تیرے گھر پہ اسکوٹی پہ بیٹھ کر اندر سے جینس پینٹ پہنی، اوپر سے برقع، یہودیوں نے برقعے بھی کیسے لائے، معذرت کے ساتھ ان اللہ والوں کی موجودگی میں بات کھل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھیان نہیں جاتا۔ آج برقعے خریدنے کو عورتیں جا رہی، 5 گھنٹے لگ رہے برقعے خریدنے کو، کیوں لگتے؟ دیکھو یہودیوں نے کیسے کیا، رمضان کا مہینہ ہو یا شادی ہو، ولیمہ ہو، کوئی فنکشن ہو، بولے فٹنگ میں نہیں آ رہا نا مولانا، 50 سال کی بڈی بھی 16 سال کا برقع ایسا فٹنگ میں پہن کے آ رہی، ایک آدھا جوان گلی میں بیٹھا، بولے لائن مارنے کو اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے سن لو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے دوستوں، رونے کا مقام ہے۔ ہم سمجھ رہے اس کو لائن مار رہے، میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے، مولانا دوسری مذہب کی ذرا کچھ دو، بولے محبت کا عمل۔ ارے میں نے بولا یہی کتنی بیوہ مطلقہ بیٹھی، ادھر مسنا ثلاثہ و رباع، ادھر آباد کرنا، ادھر کائے کو جا رہا دوسرے مذہب میں۔ ہمارے نبی نے پہلا نکاح 40 سال کی عورت سے کیا، یہ صرف بیانوں میں بولنے کے لیے نہیں ہے دوستو، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آج کتنی بیوائیں رات میں اپنے آنسو گلا کر بد دعائیں کر رہی ہیں ان نوجوانوں کو جو رنڈی بازی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ درد کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، کتنی متعلقہ رو رہی ہے کہ مولانا کوئی رشتہ آتا نہیں اور گھر والے دھیان دیتے نہیں۔ ماں باپ نے بھی کیا سمجھا کہ بیوہ ہو گئی، متعلقہ ہو گئی، ایک پلاٹ دلا دو، ایک ایسی روم دلا دو، اب بچے بڑے ہو گئے، بولے اس کی اب شادی کرنے کی کیا ضرورت، بچے لا کے کما کے کھلاتے۔ اگر صحابہ کا یہی عقیدہ ہوتا اور امام الانبیاء اسی پہ عمل کرتے تو 40 سال کی بولو بیوہ حضرت ختیجہ سے نکاح نہیں کرتے۔ آج تو ٹرک بھر کے جا رہے، 5 کلوزر،
حافظ صاحب تم بھی آؤ, امام صاحب آپ بھی آئیے. بولے کیوں؟ تو ہم بچی دیکھنے جا رہے اپنے کو میٹھا منہ کرنے کا. اب نہیں گئے تو امام صاحب سے ناراض ہو رہے. چلے 5 کلوزر لگائی, 2 کلوزر میں 50 عورتیں بیٹھ گئی, 25-30 25-25 اور 3 کلوزر میں پورا دوستانہ یارانہ. آپ گئے سامنے والے کے گھر پہ, بڑے بڑے دیندار. معاف کرنا, معذرت کے ساتھ کھلی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ بیان تو سبھی کرتے ہیں. معاشرے کے اندر یہ خرابیوں کو ہم کو دھیان دینا پڑے گا. جب تک یہ خرابیاں ختم نہیں ہوں گی ہماری بیٹیاں مرتد ہوتی رہے گی. ہاں دھیان دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ نہیں مولانا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے 50,000 لوگوں کے دعوت کھائی, لوگ کیا بولیں گے, خاندان والے کیا بولیں گے, پھولا حاجی صاحب کیا بولیں گے, سیٹھ صاحب کیا بولیں گے, اور مفتی صاحب کیا بولیں گے. مفتی صاحب تو بولیں گے جائز ہی نہیں ہے, لیکن تم ہی مجبور کر رہے. مفتی صاحب ذرا فتوا دو نا. بولے اپنے پاس بہت مال ہے, تیرے پاس بہت مال ہے, تو ذرا بیوہ کو راشن دے دینا, کسی کو ٹین ڈال دینا. اور جنم دن منانے والوں, نوجوانوں, برتھ ڈے منانے والوں, 50 ہزار کے ڈی جے لگانے والوں اور پھٹاکے پھوڑنے والوں, اورنگ آباد کے اندر درد دل سے کہہ رہا ہوں, جس لیے جس شہر میں بیٹھا ہوں وہ بھی اہل اللہ کا شہر ہے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ معمولی شخصیت نہیں تھی. ہم کو حضرت کی ابھی تاریخ ہی معلوم نہیں, ہم سمجھ رہے اورنگ آباد ایسے ہی اورنگ آباد بنا. دوستو جب بھی میں دیہاتوں سے سفر کر کے شہر میں پہنچتا ہوں, دل کی ایک کیفیت عجیب ہوتی ہے. اور جو لوگ یہاں مستقل رہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ دل کی دنیا کیسی آباد ہوتی ہے. اسی کے بارے میں کہا, درد دل شوق طلب ذوق عمل دیتے ہیں. درد دل شوق طلب ذوق عمل دیتے ہیں. غازاب چہرے پہ اخلاص کامل دیتے ہیں. جادو کرتے ہیں منہاج ایسا یہ اللہ والے, ایک نظر ڈال کے دل کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ, ذرا ان کو پرکھنے مت جاؤ. عالم ہے کیا, حافظ ہے, مفتی ہے کیا, سند ہے کیا ہے اور کدھر ہے. جیسی نیت ہوگی کچھ نہیں ملنے والا. اگر نیت اصلاح کی ہوگی اللہ اصلاح کرائے گا, نیت منافقت کی ہوگی نفاق لے کر آئے گا, ہزاروں لوگوں کو اللہ والوں سے تڑوائے گا, خود بھی جہنم میں جائے گا اور ہزاروں کو جہنم میں لے کے جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو عقلی گھوڑے قرآن میں دوڑاتے ہیں نا, ہم کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں, عالم دین کی ضرورت نہیں, حافظ قرآن کی ضرورت نہیں, امام کی ضرورت نہیں, پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں. دل سے قرآن پڑھنے والوں کان کھول کے سنو. جب تک کہ آپ اہل دل لوگوں سے نہیں جڑیں گے, تم غلط سلط تفسیریں کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ گے اور ہزاروں مریدوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنو. ہو رہا ہے آج کتنے لوگ ہیں کتنی غلط باتوں کو قرآن میں پڑھ رہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو. ابھی مسجد میں بیٹھا فون آیا, کہاں ہے؟ میں نورانی مسجد میں ہوں, اور سب کے سامنے بول رہا ہوں نہیں میں ذرا ہے نا اورنگ آباد کی وہ ادھر سڑکوں کی طرف ہوں. ابھی اس کو لگ رہا ہے میں گھمانے کا بہت بھاری فن. بولے مولانا اپن کمشنر کو بھی گھما دیتے, کلیکٹر کو بھی گھما دیتے, بیوی کو بھی گھما دیتے. مسجد میں بیٹھ کے تسبیح گھما رہا اور ادھر لوگوں کو گھما رہا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا نیک ہو گیا. کان کھول کے سن لے, اللہ تیرے دماغ کی ایک نس گھما دے گا, پیشاب کی ناڑی بھی کھول نہیں سکے گا. اترانا مت, گھمنڈ مت کرنا. مال آنے پر, عہدے ملنے پر, ڈگریاں ملنے پر, کرسیاں ملنے پر بہت سارے لوگ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں میں بڑے مقام پہ جاؤں گا نا تو خدمت خلق ایسی کروں گا. اور جب آ جاتا ہے مال آتا ہے تو صاحب کے پاس 10 دربان کھڑے رہتے ہیں. نیچے ادھر ہی بولتے نا چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے, وہ بولتے ابھی صاحب آرام کر رہے, ادھر ہی رہو. بڑے بڑے علماء, حفاظ, شیخ الحدیث, یہ تجربے کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں, دیکھا ہوں یہ بات امت میں آنی چاہیے. کب تک ڈریں گے اور کب تک چھپائیں گے دوستو؟ آج چھپاتے رہیں گے, خدا کی قسم کل قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ آج تو لگتا ہے اتنی صاف بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے لوگ ننگی فلمیں نکالنے کو نہیں ڈر رہے اور ہم حق بات بولنے کو ڈر رہے. کیوں مولانا تم نے بول دیے بولے تو وبال کھڑا ہو گیا, ہم کو یہاں رہنا پڑتا. کائے کو رہنا پڑتا؟ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا, سب کرایہ کا گھر ہے یہ دنیا, سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے. ورنہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لکھے مالدار ہو, کروڑ پتی ہو, غریب ہو, امیر ہو, کسی بھی عہدے کے مالک ہے, اس مسجد میں بیٹھ کے ان کو چیلنج کر رہا ہوں خدا کی طرف سے کہ کوئی ایک ایسا پرماننٹ کا کہا کہ لے کر آئے کہ میں اس دنیا میں دائمی رہنے کے لیے آیا ہوں. ہے کوئی ایک؟ پوری دنیا کا سروے کر لو, آپ کو ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو کہے گا مولانا میں پرماننٹ نارے گاؤں کا ہو گیا ہوں. یہ بول سکتا میرا ابھی عارضی ٹھکانہ یہاں ہے, میرا گھر یہاں ہے. ہم اصل دنیا میں کرایہ دار ہے, ہمارا اصل ٹھکانہ قرآن نے کہا خالدین فیہا, جنت ہے. کیا ہے؟ جنت میں جانے کے بعد کوئی نکالے گا نہیں,
پھر ڈر بھی نہیں رہے گا. یہ گھڑی سے بھی ایک آواز آ رہی ہے, اے انسانوں تمہارے زندگی کا ایک ایک منٹ کٹتا جا رہا ہے. ارے کٹ رہا نہیں کٹ رہا ہے, دیوار گھڑی سے ایک آواز آ رہی ہے, کٹ کٹ. آپ تو کون سی آ گئی؟ یہودیوں نے اتنی محنت کی, بولے 50,000 کی گھڑی لگاؤ. جیسے نماز کا ٹائم آیا, مندر میں اور چرچ میں کیا بج رہا؟ گھنٹہ. اور ادھر بھی جماعت کھڑی کے ٹنگ. ارے ہو رہا نہیں ہو رہا دوستو, کس کا دھیان ہے کیا؟ نہیں, بولے بہت ترقی ہو گئی. ترقی نہیں ہو گئی, یہودیوں نے غیر فکری طور پر مجھے اور آپ کو اور میرے ذہن کو مرتد بنا دیا. کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف. ہم کو ترقی ہو رہی. ابھی ہمارے حضرت کے فرزند بیٹے بیچارے, میں گیا تھا ابھی, حضرت نے بلایا تھا 3 دن پہلے, نعت خواہ اور کا بچوں کے لیے اسلامک کارٹون, کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. اس میں ہم کیا کرتے, یہ اس کی ضرورت نہیں, اپنا چینل بناؤ, ہر چینل پہ دیکھتے رہو. کیا دیکھو؟ اب سب کو پتا ہے کون کیا دیکھ رہا. ہم تو نہیں دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہے. اور لوگ سمجھتے مجھے کون دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, آج شیش محل میں بند ہو کر بھی گناہ کرو گے. اتنا بات یاد رکھنا, اللہ نے اپنی صفت کو آیت الکرسی میں بیان کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ رب کریم کا کیمرہ ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سنا کہ آج کیا دن تھا؟ سب کو یاد ہے کیا ہے آج؟ سنیچر ہفتہ. سورج میاں چھٹی پہ چلے گئے, کبھی سنا؟ ارے بولو نا. نہیں بولے. اب یہ آندولن چل رہا تھا اس لیے سورج بھی چھٹی پہ چلا گیا, چاند بھی چھٹی پہ چلا گیا. اللہ کہہ رہے میں نے سب چیزوں کو کام پہ لگا دیا. اے انسان تو میرا بن جا, ساری چیزیں تیری ہے. آج ہم اللہ کے بنتے نہیں اور رونا روتے کہ مولانا یہ نہیں ہو رہا ہے. کتنے میرے پاس آئے, کہا 40 سال سے مولانا تہجد پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہو, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. بولے اب چھوڑ دینے کا سب. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے بندو, اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. ایک میرے پاس آیا, عقائد اتنے غلط, ہم نے بتایا نہیں, ہم دیہاتوں تک پہنچے نہیں. شہروں میں کتنے گھر ایسے آپ کو بتاتا ہوں, مسلمانوں کے گھر قبرستان بنے ہوئے. جمعہ میں آخری صف, چپلوں تک جگہ نہیں ملتی, اور فجر میں دیکھے تو وہی 3-4 صف. کہاں چلے گئے مسلمان؟ اس لیے میں جمعہ کے بیانوں میں خاص طور سے بات ہمیشہ دوہرا رہا ہوں تاکہ جوان سن کر عمل پہ آ جائے. بول اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. دوستو, لوگ رات کے 2-2 بجے تک جاگ رہے ہیں, ہوٹلوں پہ, چوراہوں پہ. نہیں بولے دن بھر ٹائم نہیں ملتا, اپن تھک جاتے, آ جاؤ فلاں ہوٹل پہ, علماء موجود ہے, پوچھ لینا ان سے. لا سمرت بعد العشاء, عشاء کے بعد کوئی محفل نہیں. دین کی محفل ہو, کوئی کاروبار ہے, تجارت ہے, تو فقہ نے اجازت دی. لیکن ایسی ٹولوں کی بیٹی ہے, ایران کی, توران کی, غیبتیں, چگلیاں, ٹنگڑیاں کھینچنا, پلان بنانا, سازشیں کرنا, اور یہ سمجھنا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور سازش کرنے والے, تو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا, سب سے پہلے تو گرنے والا ہے. ابو جہل آیا, کہا محمد تم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہو, یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا, اس کے ذرا 2 ٹکڑے کرو. اللہ کے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن وہ کافر تھا, اس امت کا فرعون تھا. ٹکڑے ہونے کے بعد بھی, دلیل ملنے کے بعد بھی اس نے انکار کیا. اللہ نے اس کا گھمنڈ جنگ بدر میں چھوٹے 2 بچوں سے توڑ کے بتا دیا کہ متکبرین کا حال ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے, جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ دل اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ تکبر جہنم کی آگ میں دھلوا کر اس کا نکلوا نہ جائے. اور دنیا میں جب تک زندہ ہے, جب تک رہ کر توبہ نہ کرے. آج آدمی کتنا تکبر میں آ جاتا ہے. کسی کو نشے کا تکبر, کسی کو حکومت کا تکبر, کسی کو خوبصورتی کا تکبر, کسی کو مال کا تکبر, کسی کو زمینوں اور کمپنیوں کا تکبر. ہر لائن کا الگ تکبر ہے. میں اپنی بات کو بھی مکمل کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے 35 منٹ دیے گئے تھے اور وقت بھی ہوتا جا رہا ہے. آپ کو صبح فجر میں بھی اٹھنا ہے, خواص کا بھی عملہ ہے, اس میں سارے ائمہ ہیں, ورنہ رات بھر بیان چلتا رہا اور بیچارے ان اللہ والوں کی آگ فجر میں لگ گئی. یہ قوم اتنی مہربان تو نہیں ہے کہ کچھ مسئلہ نکال دیں گی, بولیں گے امام صاحب سال بھر سے تم پابندی کر رہے تو کوئی ہدیہ لا کے نہیں دیتا. لیکن غلطی سے ایک دن بیچارے امام صاحب کی آگ لگ گئی, انسان ہے وہ, بشری تقاضا ہو گیا, تو دوسرے دن پوری چو چو کرتی ہے قوم. دکھ رہے نہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. ارے اس نے 25 سال پابندی سے امامت کی, جب کوئی ایوارڈ نہیں دیا, کوئی 500 ہدیہ نہیں دیا. اور یہ کاریہ کرنے والوں میں ہمارے میں کا کوئی ہوتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے. ابھی ہماری وہاں مجلس ہوئی تو
ایک عام جوان میرے پاس آیا, کہا مولانا پہلے یہ نقش بندی سلسلہ چل رہا تھا, تم نے کہاں سے لائے سحر وردی چشتی اور یہ اور وہ. میں نے بولا اتنا بڑا مفتی تو کیسے بنا؟ پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی منافق تھا جس نے اس کو سبق سکھایا, اس کے دل میں حسد تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے یہودی ہے, اس لیے وہ جہنم میں جلیں گے. شیطان نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا دوستو, اس نے زنا نہیں کیا, اس نے چوری نہیں کی, اس کو کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون, سارے فرشتے اللہ کا حکم آنے کے بعد سجدے میں چلے گئے. شیطان میں گھمنڈ آیا, اس کو شیخ سعدی نے کہا تکبر عزازیل را خار کرد, بزندان لعنت گرفتار کر. جو فرشتوں کا استاد جس کو جھولا دیا جاتا, جو نیک آدمی, لیکن جب گھمنڈ آ گیا اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم, اب مردود ہو گیا, نکل جا. لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں ہو رہی. ابھی 4 دن سے ہم دیہات جا کر روزانہ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھ رہے. شہر اورنگ آباد میں بھی ہوئی, جھالنا میں بھی ہوئی. قربان جائیے ہمارے ان علماء ربانیین پر, ان ائمہ پر, ان حفاظوں پر, معمولی تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں. 5,000 10,000 بہت ہو گئی 12,000. میں ایک جگہ گیا سیلانی کے ایریے میں جہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں. میرے پاس ایک آیا, وہی ایسی پدو تھا پیالہ پیا ہوا, اس کو اللہ والے بھی معلوم نہیں تھے اور نبی کا بھی کچھ معلوم نہیں تھا. ایک نے پیالہ اس کو ایسے پڑھایا قرآن 2 ہے. بولے یہ امت میں گھسے تو آتی ہے باتیں. ہم گئے, کہا قرآن 2 ہے. ایک مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا, اور ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اب بولو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی قرآن 2 ہے, ذرا پڑھو سورہ فاتحہ. اس نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین, میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اس کے 25 مرید تھے جو بکرے کاٹتے تھے ہر جمعرات کو, حاجی عبدالرحمن جن کو سیلانی باب کے نام سے لوگ یاد کرتے. کتنی غلط شرک و بدعت ہو رہی, اور ہم سمجھ رہے بہت اصلاحی مجلس ہو رہی, جمعہ میں بہت بیان ہو رہے, اور بولے ٹپریاں کہیں کو کھول رہے. ارے لوگ بول رہے نا کہیں مکتب نیا کھلتا, کہیں مدرسہ کھلتا, ہمت افزائی تو نہیں کرتے, ٹپری بول رہے. توبہ کر لو, اگر تم نے وارث نبی کی حکارت کی اور اس کو ٹپری کہا تو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ مدرسے میں چاہے 1 بچہ ہو چاہے 10,000 بچے ہو, صرف اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر اس کی نیت میں فطور ہوگا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا. میں اور آپ کون ہوتے جج؟ ہم کو اللہ نے بنایا. کسی کے پردے اچھالنا اور کسی کی عزتوں کو کہاں کہ پامال کرنے کی کس نے ذمہ داری دی؟ آج لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے, کہا اس کو دین سمجھ رہے. غیبتوں کو لوگوں نے ایک ہنر سمجھ لیا. اس لیے ہمارے شیخ حضرت فرمایا کرتے, نیک عمل کرنا آسان ہے, گناہ چھوڑنا مشکل ہے. ایک آدمی کو تمباکو کی عادت ہے, مسجد میں بھی ادھر سے مل کے منہ میں لاتا ہو, جمعہ میں بیان تک, اور پھر بعد میں ہلو سے جاتا اٹھ کے جا کے پورا کہ جنات آ کے وہ پورے تھکرے کے وضو خانے میں بیت الخلاء میں. کون ہے بھائی؟ یہی جوان ہے. بیڑی بھی چالو, پوڑی بھی چالو, سگریٹ بھی چالو. پھر مفتی صاحب کو کل مسکرین حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. شرابی آیا تو اس کو گیٹ سے ادھر, اللہ کا گھر ہے. یعنی یہ تو جو تمباکو لے کے آیا اتنا بڑا, سب تیری بیوی بھی تجھ سے دور بھاگ رہی, بدبو مار رہی, لیکن بیچاری کے شکر ادا کر کہ وہ کوئی عزت دار دیندار گھرانے کی رہتی, اس کا باپ شریف رہتا. تو بولتی اب کیا کرے, سب مجمع کے سامنے شادی ہوئی, اب جاؤں گی تو ادھر بھی میرے ماں باپ پہ حالات, ان کی عزت کو دیکھ کے یہ نہیں چاہتے انہیں معاف کرنا معذرت کے ساتھ. ہو رہا ہے دوستو, ہو رہا ہے. مسواک کس کے پاس ہے؟ ابھی میرے اور آپ کو کہا جائے موبائل ہر جیب میں نکلے گا. خانہ کعبہ میں بھی موبائل چل رہے, مسجدوں میں چل رہے. عام ہوا نہیں ہوا؟ ابھی ایک لائیو کافی تھا, ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کے دین پہنچانے کے لیے. لیکن اب یہ سب بیٹھے ہیں موبائل, اس کو لنک آپ کو دی جائے گی. کئی پروگراموں میں چلے جاؤ. خانہ کعبہ میں جس کو شاعر نے کہا کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ کعبہ پہ نہیں پڑ رہی, اس کی نظر ادھر ہی پڑ رہی. علامہ صاحب میرے فوٹو میں آ رہے کیا, صدر صاحب آ رہے کیا, MLA صاحب آ رہے کیا, مفتی صاحب آ رہے کیا. کعبہ میں بھی جا کے وہ لوگوں کو تلاش کر رہا. ارے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے تجھے کعبہ میں نہیں بلایا, اللہ سے ربط کرنے کے لیے بلایا. اب کعبہ میں بھی تجھے رب نہیں مل رہا ہے, اور قبرستان میں بھی تجھے موت یاد نہیں آ رہی, تو کب موت یاد آئے گی؟ ارے ہوا نہیں بزرگوں, قبرستان میں بھی لوگ ہنستے. میرے نارے گاؤں میں 25 پلاٹ, میں جاتا ہوں دیہاتوں میں, کھڑے رہنے کا ہم دیکھتے خاموش. ہاں تم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے 2 بیٹے, ایک ڈاکٹر ایک ماسٹر, بہت اچھا. پھر کتنے نارے گاؤں میں 5 پلاٹ لیے, بولے اپنے بہت ترقی ہو گئی, اپنی کچھ نہیں تھا اپنے پاس. اور کھڑا کہا قبرستان میں عثمان غنی قبرستان کے پاس سے گزر رہے, دھاڑے مار کے رو رہے. بزرگوں آج موت کا تصور ختم ہو گیا.
اس لیے اللہ والے بولتے ہیں جمعہ کے بیانوں میں، شادیوں میں، موتاؤں میں، خوشیوں میں ان کو خوشی بھی دلاؤ، جنت بھی یاد دلاؤ اور جہنم بھی یاد دلاؤ۔ آج ہمارے تذکرے جنت اور جہنم کے ختم ہو گئے۔ تم نے کتنے لاکھ کا موبائل لیے؟ 1 لاکھ کا۔ ہاں کتنی جی بی؟ اتنی، ٹھیک ہے میں بھی 1.25 لاکھ کا لیتا، میں کیا کم ہے کیا؟ پھر اٹھا بچت گھٹ، اٹھا فائنانس، اٹھا بیاج سے، لے بیمہ سے، چلا اس کی برابری کرنے کو۔ ہاں مولانا اتنا بڑا ولیمہ کرے، 2000 کو کھلائے، ان کے پاس اللہ نے استعداد کھلایا، ابھی ان کی برابری 2500 کھلانے کا، بولے اپنے کو بھی 2 لاکھ کا حل بک کرنے کا۔ اب ان کی برابری کو گیا، پلاٹ دیا نام پہ کر کے، گاڑی دیا نام پہ کر کے، 2500 آئے، کھانا کھایا، ڈکار ماری، نہیں بولے وہ داڑھا زیادہ ڈالا اس نے، گوشت گلا نہیں، گئی کہ اس کی بے عزتی ہوئی۔ یہ سوچ رہا ہو کتنے لوگ آئے، کیا سیٹ اور کتنے مبارکبادیاں ملی، ہر ایک نے شال لایا، گلدستے لایا۔ ارے سادگی پہ آؤ نبی کے امتیوں، سادگی پہ آؤ، کل قیامت میں وہ نبی دامن پکڑے گا۔ یہ سادگی صرف بولنے میں رہ گئی، سادگی میں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بزرگوں، یہ باتیں ہو رہی نہیں جوانوں۔ میری بیٹی کی شادی آئی تو میں بولتا نہیں نا، وہ سب رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ابھی ایسے کھجور پہ شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوستو آج بھی اللہ کے ولی ایسے کر کے بتا رہے، ہاں کہ جن کو اللہ نے خوب مال دیا، اللہ نے صلاحیتیں دی، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں۔ آج امت کو پریکٹیکل چاہیے کہ قوم کا لیڈر پریکٹیکلی طور پہ ہو، خدمت خلق کا بہت جذبہ۔ مفتی صاحب بولے کوئی بھی بیوہ رہی، اس کو ڈیلیوری کو جانے کا ہے، کوئی بیمار ہے نا، مجھے فون کر دینا۔ آپ فون کریں کہ بھئی فلاں کا رات کا وقت ہے، بیوہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تمہاری گاڑی بھیجو، اس کا دل پنچر رہتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ ڈرائیور نہیں ہے مولانا، ڈیزل نہیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد تماشا لگا، کئی سب آ رہی کہ پورے 5 بٹھا کے لے کے جا رہا اور ہوٹل میں بریانی بھی کھلا رہا، کیوں تو واہ واہ ہو رہی نا واہ۔ ادھر بیوہ کیا دینے والی؟ بیوہ کا ایک قطرہ تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مسلمان نہیں کہا، ہمارے نبی نے اسلام تلوار سے زیادہ نہیں پھیلایا، اخلاق سے زیادہ پھیلایا۔ آج اخلاق ہے کہ ہم مصافحہ بھی نہیں کرتے کس کو، ہم بہت بڑے ہو گئے تم آ کے ملو، اور ہمارے نبی گلی سے جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے، ہمارے نبی السلام علیکم، ہم تو سلام علیکم برباد ہو جاؤ، سلام علیکم تمہارے پہ موت آ جاؤ۔ پھر گیا جوان بیٹا، جھٹکا آیا اور پھٹکے میں چلا گیا، ارے مولانا جوان بیٹا گیا، تو نے سلام علیکم بولا نا، اس کو گیا نا، پھر وہ مر جا، موت آ جا، تو نے السلام علیکم سیکھا ہی نہیں نا امام صاحب کے پاس کہ 500 ہدیہ دیتا، فجر کے بعد تھوڑا سا وقت دے دو حضرت، یہ 500 بھی کوئی بڑا نہیں، ارے 50,000 بھی دیے تو کم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند کا جب سورہ فاتحہ اور قرآن کی کچھ آیتیں مکمل ہوئی، اپنے بیٹے کے استاذ کو بلا کر بڑا اکرام کیا اور 50,000 سے زائد اشرفیہ دی۔ ہم تو 100 روپے دیتے تو 50 لوگوں میں بولتے کہ رمضان میں ہم 25 اماموں کو ڈریس دیے، بولے ثواب ختم، دے دیا اور بول دیا، گاڑی میں بٹھا کے لے کے چلا گیا، تو نے کہہ کے لیے دیا، تیری نیت میں گڑبڑ، ثواب ختم، کچھ ملنے والا دے کے بھول جا۔ اسی کا نام اخلاص ہے، اور یہ اخلاص آتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو معمولی مت سمجھنا، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے پاس جاؤ، اصلاح کی نیت سے جاؤ، توبہ کی نیت سے جاؤ، اور نفاق کی نیت سے مت جاؤ، ان کے عیب تلاش کرنے کے لیے مت جاؤ۔ عیب تلاش کرو گے وہ تو کہا اپنی جنت میں چلے جائیں گے، ہم عیب تلاش کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ عیب، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں۔ لوگ آج علماء میں عیب تلاش کر رہے، ائمہ میں عیب تلاش کرتے، ہوٹلوں میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، فلاں مولانا ایسے، وہ پلاٹنگ کر رہے، فلاں مولانا گھر بنا رہے، فلاں مولانا دکان کی کیا ضرورت، اور تم کو 5 کروڑ کی کیا ضرورت؟ ارے تجارت بھی علماء کا پیشہ ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہمارے نبی نے کہا ایک امام بھی ہو، ایک امام لیڈر بھی ہو، ایک امام تاجر بھی ہو، ایک امام قوم کا رہبر بھی ہو، ایک امام غریب یتیم بیوہ مسکین لاچاروں کا تعاون بھی کرنے والا ہو۔ اب اس کی 5,000 روپے تنخواہ رہی تو کس کو دیں گا بیچارہ؟ وہ اس کا کفایت شیاری میں گزارا کرتا۔ سورہ بقرہ میں ان اہل دل لوگوں کی قرآن نے تعریف کی، جو سچے لوگ رہتے ہیں نا وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار جن کو قرآن نے کہا لا یسألون الناس الحافا، چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کریں گے کہ 5,000 سیٹ صاحب دیجئے، آپ دیں گے تو پھر میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، یہ علماء حفاظ کر ہی نہیں سکتے،
یہ وارث نبی ہے، ان کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ دوستو یہ علماء اور حفاظ سے جو محبت کرتے، یہ محبت کرنے والا تو عملہ ہے، ورنہ ابھی ناریگاؤں کی آبادی لگائی جائے تو کتنی ہوگی بھائی؟ 40,000۔ کتنے ہیں 40,000 میں سے؟ سب کہاں ہیں؟ ابھی اگر دیکھیں تو کوئی گارڈن میں ہوگا، کوئی چوراہے پہ ہوگا، کوئی ہوٹل پہ ہوگا، پھر صبح 9 بجے اٹھیں گے اور منہ پھاڑیں گے ہاں ہاں کر کے، جمایا مار رہے، جنات بھی اندر جا رہا، شیطان بھی جا رہا، اور بولے مولانا ذرا برکت کا تعویذ دو نا، بولے مال بہت آ رہا، بولے لیکن ٹک رہا نہیں۔ تو نوم الصباتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو بھی کم کر رہا ہے، عمر کو بھی کم کر رہا ہے، برکت کو بھی کم کر رہا ہے۔ دوستو اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ غیروں نے ہمارے طریقے لیے، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی اور صحت بھی دی۔ ہمارے نوجوان پوڑا کھا کھا کے پورا کیلشیم اور قوت منویہ ادھر ہی بہرا سنڈاس میں اور وضو خانوں میں، ایسے ہو گئے سب۔ آپ بولیں گے مولانا تم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ ارے بھائی تمہارے غم میں یہ حال ہے، یہ اللہ والوں کی دعا، رات میں 2 بجے سو رہے اور 4 بجے اٹھ رہے، کبھی کھانا کب ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی امت کا درد ہے۔ ورنہ اگر کھائے اور ذرا 2-3 نان کلیاں مار لی اور فجر کے بعد جب سوئے 12 بجے اٹھے نا، تو 2 سال میں تو تم سے سب سے زیادہ میں ہی موٹا رہوں گا۔ اب کسی اللہ والے کو موٹا دیکھ کے الزام مت لگانا۔ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہمارے نبی نے کہا کہ جس کا ازار پیجامہ اور تہبند اور لنگی ٹکنے سے نیچے رہے گی وہ جہنم میں جلے گا، ابوبکر صدیق فوراً آگے، تھوڑا موٹا پا گیا ہوگا تو کہا میری جاتی ہے، تو کہا نہیں، تم تکبر سے نہیں لٹکاتے ہو بلکہ یہ چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تکبر ہے، اسپیشل میں کیا بولتے ہو ٹیلر تھا کو فیشن نکلا نا یا نیچے تک، پھر ابھی بارش میں کیوں اوپر کر رہا بھائی؟ مسجد میں آ گئے تو تیوری مار دیتے جوان، 3 جگہ اس کو پلٹ رہے، ایسی رہنے نا، گوبر بھی ساتھ میں لے کے چل، پیشاب بھی لے کے چل، نالی کے کیڑے بھی لے کے چل۔ یہ علماء جو سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بارش میں برابر کر لیا، کورونا میں لوگوں کو بول رہے تھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، بعد میں منہ کو بڑے بڑے پگے لگا دیے، عورتیں بھی لگا رہی، آدمی بھی لگا رہے۔ ہمارے برادران وطن بولتے کیا عورتوں پہ ظلم ہے، بولے تمہاری عورتیں ساری پردے میں، آج دیکھو ان کی ساری عورتیں ہماری نقل کر رہی۔ دیکھی انہوں نے کہ خوبصورتی اسلام میں ہے، یہ کریم لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا، یا سارے پھنسے ہی آئیں گے۔ اللہ نے خوبصورتی اسلام میں رکھی۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے، اس کو فالو کرو۔ اب ہم ان کے ساتھ رہ رہے، بفے سسٹم، بولے ہم کہاں گئے تھے؟ وہ بڑی دعوت میں گئے، بولے ایم ایل اے صاحب کی انہوں نے لے کے گئے تھے، کیسا کھائے؟ جانوروں کے جیسے کھڑے رہ کے کھا رہے لوگ بڑی بڑی شادیوں۔ بات مکمل کر رہا ہوں، یہ باتیں اس لیے رکھی، کھانے کے بعد کبھی عیب مت لگاؤ۔ ما ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قطو، ہمارے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ اچھے اچھے دیندار لوگ ڈکار مار کے کھاتے اور عیب نکالتے۔ ارے کرتے نہیں کرتے بزرگوں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ جو بندہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے شکر گزاری کرے گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اپنے سے اونچے دینداروں کو دیکھو کہ وہ 12 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، تو میں بھی ان کے پیچھے 12 پڑھنے والا بنوں گا۔ ہم تو شارٹ کٹ آ گئے، امام صاحب نماز بھی شارٹ کٹ، جمعہ بھی شارٹ کٹ، بیان بھی شارٹ کٹ کرو، اور کپڑے بھی شارٹ کٹ پہن رہے لوگ۔ 18 سال کی لڑکیاں ہو گئی، شادی میں ولیمہ میں بھائی بھی بٹھا کے لے جا رہا، برقع پہنے ہوا، اوپر سے بچڑا باہر، بال کا، ارے ہے نہیں ہے، فیشن سمجھ رہے، کس کا دھیان بھی نہیں جاتا، لالی لگا، لپسٹک، 18 سال کی، نہیں تو جاؤ آپ ولیمہ ہالوں کے پاس گزارے کرو۔ کتنے دیندار گھرانے کی بیٹیاں، اور لوگ بولتے بھی عورتوں میں باتیں ہوتی نہیں، ان کو بغیر برقعے کے لے جانا، بولے اچھے گھر کا رشتہ آتا، لوگ دیکھتے، عورتیں بھی آتی، آدمی بھی آتے، پھر پسند کرتے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بھی بات مکمل کر رہا ہو، اشارہ بھی آ گیا، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے، اب ایک سے پوری مسجد خالی ہو گئی۔ اب مولانا کا بیان ختم ہی نہیں ہو رہا، اشارہ بھی ہونے کے بعد فجر تک ان کا بیان چلتے رہا، پوری مسجد خالی، ایک بیٹھے، مولانا لگا بہت مخلص ہے، بیان کے بعد اس نے بولا حضرت تمہاری جو کرسی تھی نا، بولے اس کے واسطے بیٹھا، سب گئے، تم کو سمجھ میں کچھ آ رہا ہی نہیں، بولے اس لیے اتنا لمبا بیان لیتے کہ بولے تھکے ہوئے تھے نا، صبح سے اٹھے، کاروبار کرے، کمپنی میں گئے، نوکری میں گئے، 20 بچے، تم کو کیا ہے؟ بولے اٹھے کے چھوٹے بیان، اٹھے کے چھوٹے بس دین کا کام، اتنا کیسا غم سوار ہو گیا، ذرا اپنا بھی خیال کرو، ان کا بھی کرو۔ ایسے بڑے بڑے ٹک ٹاک والے مفتی بھی مجھے بہت ملتے، دیہاتوں میں اعتراض کرتے، لیکن دھیان نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں۔ نبی والا درد ہے، نبی والے درد میں کہتا، کڑوے کسیلے جملے ہمارے نبی کو بھی ملے، کچھ شال اور ہار نہیں ملی، یہ بعد میں اللہ فتح مکہ کے بعد دیں گا،
جنت میں ملے گا. اس سے اب لوگ ڈائریکٹ دوسرے پہلو پہ آتے. اب کوئی شال ہار دیں گا تو بولیں گے تم نے تو بولے پھر ان کو کائے کو دے رہے. اس کا الٹا پہلو مت لینا, ہر چیز کے دو ہے. ہاں ورنہ امت اتنی ہوشیار ہو گئی کہ جہاں ایسا راستہ بتائے کہ نہیں بولے تم نے بولے تھے نا مولانا فجر میں 2 بھی چلتی, بولے 2 نہیں چلتی, 4 ہی پڑھنا پڑے گی تب جا کے نماز ہوگی. شارٹ کٹ میں چلنے والی ارے بولو چلے گی. 4 قسم کے نمازی ہے, ٹھاٹ والے, 8 والے, کھاٹ والے اور 360 والے. اب اس میں سے ٹھاٹ والا کون کون بنے گا اور اپنے گھر والوں کو بنائیں گا, ذرا ہاتھ اونچا کریں انشاءاللہ. بات مکمل اب ہو رہی, نیچے کر لو. ٹھاٹ والے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. علماء موجود ہے, کئی قرآن نے نہیں کہا اقرأ الصلاۃ کہ نماز پڑھ یا نماز پڑھو, نہیں کہا. بڑے بڑے علماء بیٹھے, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اگر میں اکیلا جا کے نماز پڑھوں گا تو یہ نماز پڑھنا ہوا, نماز قائم کرنا نہیں ہوا. بہت سارے ماں باپ, بہت سارے دیندار بولتے میرا بچہ 12 بجے کمپنی میں سے آیا, فجر میں اس کو چادر اڑا کے سوتے, بیٹے تو سو جا, تو 9 بجے اٹھیں گے اور صبح دوسری جانا ہے نا, ڈبل کرنا ہے. بولے تیرے کو کام. ارے اپنے ہاتھ سے جہنم میں پہنچا رہے کہ نہیں اپنے بیٹوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو. کون دیندار یا کون سمجھدار ایسا ہے کہ اس کے گھر میں کونے میں سانپ نظر آئے اور اس کے گھر کے بیوی بچے ماں باپ سب سوئے ہوئے اور وہ بول رہا نہیں وہ سانپ کونے میں سکون سے سون دو. ایسا جو نہیں اٹھ رہا اس کو بھی 3 بار ہلائے گا. ایک کچی اردو پڑھنے والا تھا, اس لیے علماء کی صحبت میں رہو. اس میں اس نے پڑھا کہ نماز ہلکی پڑھاؤ, کہ بھئی بزرگ بھی رہتے, جوان بھی رہتے. اب اس کچی تھی, علماء کی صحبت نہیں ملی, اہل اللہ کی صحبت نہیں ملی. اب اس نے سمجھا کہ نماز ہلکے پڑھانے کا. جب اللہ اکبر مقتدی کو بولا میں جیسا کروں گا ویسے کرو, ایسے تھے جاہل سب. اب اس نے شروع کرا اللہ اکبر, ہل رہا, وہ بھی ہل رہے. لوگوں نے بولے بھئی کیا, ہمارے امام صاحب نے بولے بھئی نماز ہلکے پڑھو. ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاح نور اللہ مرقدہ ایک بات بیان کرتے تھے. ایک آدمی کچی اردو پڑھتا تھا, خط آیا, یہ اس لیے کہ تم کو نیند نہ آئے, ابھی دعا بھی کرنی, بات بھی ہو رہی ہے. تو کہا کہ خط آیا آج دادا اجمیر گئے. آپ کچی اردو پڑھنے والا آیا, اس نے کیا پڑھا, سب لوگ بیٹھے, گھر کی عورتیں آج دادا مر گئے, سب رونے بیٹھ گئے. دادا مر گئے, دادا مر گئے, پورا گاؤں بھی جمع, رشتہ دار بھی جمع. پھر مولانا امام صاحب اچھے پڑھنے والے, سمجھدار, انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے. کہا ذرا مولانا ایک خط پڑھیے. کہا آج دادا اجمیر گئے, مر نہیں گئے. اسی لیے کہا ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا لکھتے رہے یہ دغا پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے نعت خواہ ہیں میں ہمارے ان مشائخ کے ہاتھ سے, میری جانب سے زیادہ ابھی تو انعام نہیں, انشاءاللہ اللہ میں موقع لائے گا. میں نے حزب البحر میں بھی نیت کی ہے اور ابھی بھی نیت کرتا ہوں. اللہ 313 علماء حفاظ کی جماعت کے ساتھ پہلی مرتبہ مجھے روز اقدس پہ حاضری کے لیے قبول فرمائے. اس کے بعد کروڑوں کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آپ بولیں گے مولانا چھوٹی نیت کی ہے, شروعات ابھی سے کر رہے انشاءاللہ, اس لیے کہ جنگ بدر میں فتح اللہ نے 313 کو دی تھی, اس کے بعد کروڑوں کو اور خربوں کو لے کر جائیں گے, لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ بولیں گے مولانا ابھی تمہارے 1 لے کا انتظام نہیں اور تم 313 کا اعلان کر رہے, تو ہم تمہارے اوپر بھروسہ کر کے نہیں, وہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں. جب خانہ کعبہ اللہ کے نبی ابراہیم نے بنایا, اللہ نے کہا ابراہیم تیرا کام آواز لگانا ہوگا. اس ٹائم میں کوئی مائک نہیں تھا, کوئی سم کارڈ نہیں تھا. ابراہیم تم آواز لگاؤ, ساری دنیا کو مکہ میں جمع کرنا ہمارا کام ہوگا. ہم نے آواز لگائی, اللہ قبول فرمائے. تو ہمارے حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب کی ہاتھ سے میں حافظ مصطفیٰ صاحب کے جنہوں نے نعت پڑھی 100 روپے ہدیہ ان کے ہاتھ سے ان کے پاس پیش کرتا ہوں, وہ قبول فرمائے. یہ اللہ والوں کے ہاتھ سے, تاکہ ہمارا بھی مال صحیح جگہ لگ جاوے. جزاکم اللہ خیرا. اس کے بعد حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے ہاتھوں سے ہمارے شیخ محترم کے فرزند حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی کے ملیے میں 100 روپے کا ہدیہ حضرت مولانا رحمت اللہ کے ہاتھ سے پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگ حضرت ہے اور یہ بھی بڑے ماشاءاللہ مداح رسول ہے. ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. ابھی کوئی قوالن ہوتی نا تو لوگ 5-5 ہزار دیتے کہ نہیں دیتے. ماشاءاللہ بھی مجمع میں سے بہت سارے لوگ انعام دے رہے تھے. میری ان کے لیے دعائیں ہیں. جنہوں نے نہیں دیا, بہت سارے دینا چاہتے لیکن بیچاروں کے پاس نہیں. آپ کا بیٹھنا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب میں شریک کرے گا. آپ مایوس مت ہونا, آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہے. جو باہر ہے نا وہ کچھ نہیں ہے, وہ باہر ہی ہو. اب اس کے بعد ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب کے ہاتھ سے دوسرے نعت خواہ تو باہر چلے گئے شاید, قاری مجیب صاحب کے
لیے میں 100 روپے کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. قاری مدثر صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا, قاری مجیب صاحب, مولانا عبد المجید صاحب, اور ہمارے آج کے صدر محترم کیا نام, حضرت مولانا عبد المجید صاحب اجمیری دامت برکاتہم, ان کے لیے قاری مدثر صاحب کو 100 روپے ہدیہ پیش کریں گے حضرت کے ہاتھوں. جزاکم اللہ. اور کوئی ہے نعت خواہ میں جو رہ گئے ادھر؟ قاری شہباز صاحب باہر گئے, اور دوسرے الحمدللہ آج کے جو روح روا ہے جنہوں نے, آپ سب بھی ہے. اب اس کا یہ مطلب مت لے لینا کہ مولانا ہم نے بھی محنت کی اور تم سہرا ان کے ہی سر باندھ رہے, تو نوشہ ایک ہی رہتا, 12 سب رہتی. سب نوشہ بن جائیں گے تو بیوی کس کی ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گا. قاضی صاحب بولیں گے کس کا خطبہ پڑھو اور کس کی, سبھی نوشہ ہے. ارے ہوگا نہیں ہوگا. تو آج کے ہمارے نوشہ روح روا, یعنی ایک میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں, ان کی بڑی محنتیں رہی. اس میں 2 لوگ ہیں, گواہ وکیل بھی رہتے ہیں نا, ان کے ساتھ دینے میں اور بھی احباب ہے. یہاں کے امام محترم حضرت مولانا عبد الغفار صاحب, وہ آگے تشریف لائے. میری جانب سے میں ان کو 200 روپے کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. کہاں ہے غفار صاحب؟ کیوں نہیں, ہاں آپ ہی ہے مولانا عبد المجید صاحب دامت برکات. وہ کیا نام ہے حضرت کا, لال دستی والے, میں نام بھول رہا ہوں معذرت کے ساتھ. قاری سلیمان صاحب کے ہاتھ سے ان کو 200 روپے کا امام صاحب کو ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. اور مولانا ارباز صاحب جو ابھی بہت ہی بہترین انداز میں, قاری شہباز صاحب بھی آگے تشریف لائے. وہ جو دوسرے مولانا بیٹھے چشمے والے, حضرت آپ کا کیا نام ہے پیچھے, حافظ مولانا عبد الغفار صاحب, معذرت چاہتا ہوں حضرت, نہیں تو آپ بولیں گے اتنی جلدی بھول جا رہے. قاری شہباز صاحب کو آپ 100 روپے ہدیہ پیش فرمائیں. جزاکم اللہ. مولانا ارباز صاحب دامت برکاتہم کہاں ہیں, تشریف لائے, نیچے گئے شاید, ماشاءاللہ میزبان بھی ہے. اور مولانا عبد الحمید صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی فکرے کی. میرا فون 2 دن سے بند تھا, اس لیے کہ 1 ہفتے سے حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب اور مولانا رحمت اللہ صاحب, مولانا عبد المجید صاحب اور بہت سارے علماء حزب البہر کے عمل میں بھی آئے, اور حضرت بھی تشریف لائے تھے. مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم, اور بڑے بڑے اہل اللہ آئے تھے. 300 علماء نے وہاں پر شرکت کی الحمدللہ, اور 5000 کے قریب مجمع تھا جنہوں نے حزب البہر میں شرکت کی ہے. یہ آپ کی محبت دعائیں. مولانا نسیم صاحب جو امام و خطیب ہے مرکز مسجد کے, ان کے ہاتھ سے مولانا ارباز صاحب کو 200 روپے کا ہدیہ میں پیش کرتا ہوں. تشریف لائے مولانا ارباز صاحب. اور جتنے علماء ہیں انشاءاللہ ان کو بھی 100 روپے کا ہدیہ پیش کیا جائے گا. نیت ہم بڑی کرتے ہیں, دعا کر دینا اس فقیر کے لیے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ کی دعا ہے. دوستو ہم لاکھوں روپے دنیا پہ خرچ کریں گے, لیکن علماء اور حفاظ کو 100-50 میں اپنی استعداد کے مطابق دے رہا ہوں. اگر اس بستی والے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا ارباز صاحب اور یہاں کے جو نمائندوں نے محنت کی, ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. میں نے اب 10 دیہاتوں میں جمعیت کے پروگراموں میں شرکت کی, الحمدللہ ہر جگہ پر 2-2 ہزار, کہیں پر 1-1 ہزار کی تنخواہیں بڑھا کر آیا. بیچارے گاؤں والے بھی خوش ہوئے. آپ کو بھی وہ فارمولا بتا رہا ہوں کہ ہر گھر میں 5 موبائل ہے. ارے 5 لوگ ہیں تو ہے کہ نہیں, بیوی کا الگ, بچے کا الگ, ساس کا الگ, بہو کا الگ, پھر 300 کا ریچارج برابر مار رہے, تو 5 لوگوں میں 300 ریچارج 1500. اور ہر آدمی جمعہ میں ایک مسجد میں 100 مقتدی اگر آ جائے, ہر مقتدی نے مہینے میں 100 روپے اگر دیا ایک جمعہ میں, تو 100 مقتدی ہے, 4 جمعہ میں 40,000 روپے جمع ہو گئے. چندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی, امام صاحب کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت پڑے گی, پھر ہم کو تانے بکنے کی ضرورت نہیں. 20,000 تنخواہ دو نا امام صاحب کو, پھر انشاءاللہ پورا وقت 5,000 میں دے رہے, 20,000 میں تو آپ کو ہیرا بنا دیں گے, چاندی بنا دیں گے. آپ کے بچوں کے عقائد صحیح کریں گے. ایک کو بولے غسل کی دعا, انت غسل منت غسل غسل غسولی, پانی میں سے ڈوب کے نکلے پاک جمع, ایسا حال ہے. ایک میرے پاس آیا, یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں ہنسنے کے لیے نہیں, امت کے بہت برے عقائد ہیں. ہم سمجھ رہے بہت اصلاح ہو گئی, بڑی بڑی خانقاہیں لگ رہی, بڑی بڑی مجمع آ رہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. 70% امت جہنم کی طرف جا رہی ہے. میرے پاس ایک آیا, بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ختنہ کرے تھے. بولے استغفر اللہ, ہنسو مت بزرگوں, رونے کا مقام ہے. ہماری امت کو ابھی خلفائے راشدین نہیں معلوم, ہمارے نبی کا نام نہیں معلوم, اور ہم نبی کے عشق میں جینے والے لوگ. ایسے جھوٹے عشق سے کام چلے گا؟ کرکٹروں کے نام یاد کرا دیے, انگریزی داؤں کے نام یاد کرا دیے, ملک جنہوں نے آزاد کیا ان کے نام ختم ہو گئے, اور مہاتما گاندھی کا نام, اور ہمارا لیڈر جا کے وہاں اس کو ناریل بھی پھوڑ رہا اور شال بھی ڈال رہا, بولے میں نے کتنا بڑا کام کرا. مولانا حسین احمد مدنی کا فوٹو ہٹ گیا,
مولانا محمد علی جوہر کا ہٹ گیا. دیکھو اب دھیرے دھیرے آفسوں میں کالجوں میں ملک کدھر جا رہا ہے, اور ہم ابھی سوئے ہوئے اس لیے کہ ہم کو آزادی معلوم نہیں. ہم سمجھ رہے بس مسجد میں دین کی بات ہونا بولے نماز کی, باقی کوئی بات ہی نہ ہو. تو نماز ایک رکن ہے. نہ مسجد سے سیاست بھی چلے گی, مدارس بھی چلیں گے, مکاتب بھی چلے گی, خانقاہیں بھی چلے گی, خدمت خلق کا بھی کام ہوگا. امت کو ہر لائن سے رہبری کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیٹھا ہوا مجمع, ان کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے, لیکن یہ علماء سے جڑیں گے انشاءاللہ اللہ ملک میں انقلاب لائے گا. سب دعا کرتے ہیں. کوئی رہ گئے ہیں بھائی؟ امام صاحب کیا, مولانا ارباز صاحب, مولانا عبدالحمید صاحب, مولانا ارباز نے لیے. مولانا عبدالحمید صاحب کو میں پیش کرتا ہوں. آئیے, جزاکم. اور باقی جو علماء رہ گئے 100 کا اعلان کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی دیا جائے گا. دعا کے بعد ملاقات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جتنے علماء حفاظ ہیں, اگر نہ رہے میرے پاس تو پھر بعد میں کبھی لے لینا. اتنے میں ساتھ مجھے پتہ نہیں تھا اتنے علماء شرکت کریں گے. یہ چھوٹا سا ہدیہ پیش کر رہا ہوں 100 روپے کا. اس کو یہ مت سمجھنا کہ مولانا بہت بڑائی میں آ گئے, ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے. واللہ بس یہی جذبہ لے کر آیا ہوں کہ ان مہمان رسول کی, ان اللہ والوں کی زیارت کروں. آج ان کو اللہ کے لیے 100 دے رہا, اللہ ان کو کروڑوں دے, اور ان کے ساتھ ہزاروں علماء, حفاظ, ائمہ, اور یہ نوجوان غریب یتیم بیواؤں کا کام بن جائے. اسی نیت کو لے کر کے گاؤں گاؤں, شہر شہر, دیہات جاتے ہیں. الحمدللہ جاتے رہیں گے. میرے ایک شاگرد ہیں حافظ محمد اشفاق, ایک نعت ان کی بھی سن لو, اس لیے کہ بچہ میرے گاؤں ناندی سے آیا. یہ الحمدللہ میرے ساتھ سفر میں بھی رہتا. صرف 2 جملے یہ پڑھے گا, انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. سب برداشت کریں گے نا انشاءاللہ؟ آ جائے. ان کو بھی 100 روپے کا انعام نعت پڑھنے سے پہلے مولانا رحمت اللہ صاحب کے ہاتھوں سے پیش کر دیتے ہیں. اور باقی ائمہ علماء جو رہ گئے انشاءاللہ ان کو بھی 100 روپے کا انعام دیا جائے گا دعا کے بعد. جزاکم.